ڈی آئی خان میں خودکش حملہ کرنے والا افغان دہشت گرد نکلا، شناخت 21 سالہ عبد الرحمان کے نام سے ہو گئی۔ امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود کے بھتیجے کی شادی میں خودکش حملہ کیا گیا تھا، 5 افراد شہید ہوئے تھے۔ سانحہ گل پلازہ میں جان سے جانے والوں کی شناخت کے بعد نماز جنازہ کی ادائیگی، کراچی میں ایک ہی خاندان کے 6 میں سے 4 افراد کی نماز جنازہ ادا، سکھر کے رہائشی کی بھی آبائی علاقے میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ گل پلازہ کی تیسری منزل سے مزید ایک شخص کی باقیات ملبے سے نکال لی گئیں، جان سے جانے والوں کی تعداد 72 ہوگی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی ٹیم کا اعلان، سلمان علی آغا کپتان برقرار، عثمان طارق، سلمان مرزا اور خواجہ نافع پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کھیلیں گے۔ بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی بھی فائنل اسکواڈ میں شامل، حارث رؤوف ورلڈ کپ اسکواڈ سے بھی ڈراپ۔ T20 کپتان سلمان علی آغا نے ہر ورلڈ کپ چیلنجنگ قرار دے دیا، کسی بھی مرحلے پر ریلیکس نہیں ہو سکتے، اچھی کرکٹ کھیلیں گے تبھی جیتیں گے، نیوز کانفرنس میں گفتگو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی مشیر خارجہ توحید حسین سے ٹیلی فونک رابطہ، مشترکہ مفادات کے فروغ، علاقائی امن و خوشحالی کے لیے رابطوں اور تعاون کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار اور قطری وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز کا بھی رابطہ، مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ حکومت نے وادی تیرہ کو فوجی احکامات پر خالی کرانے کی خبروں کی تردید کر دی، وزارت اطلاعات و نشریات نے دعوے بے بنیاد، بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے لیے قرار دے دیے۔ وزیر داخلہ سے چینی قونصل جنرل کی ملاقات، محسن نقوی کا یاؤ شیرین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور خدمات پر خراج تحسین۔ دہشت گردوں کو اب چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی، کالعدم TTP دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے والوں کا خاتمہ ہوگا، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی چنیاٹ میں گفتگو۔ لاہور کے نجی ہوٹل میں گزشتہ روز کی آتش زدگی کا مقدمہ درج کر لیا گیا، ہوٹل مالک سمیت 6 افراد کو نامزد کیا گیا، 2 ملزمان گرفتار۔ محکمہ موسمیات کی آج سے مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل ہونے کی پیش گوئی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں اور شدید برفباری کا امکان۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید سرد، بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے، زیارت میں پارہ -12، قلات میں -11، کوئٹہ میں -5، چمن اور یوب میں -4 تک گر گیا۔ کراچی میں یکبستہ ہواؤں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، شہری ٹھٹر کر رہ گئے، درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ، سردی کی شدت 4 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی گئی۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے نظام زندگی درہم برہم، 20 کروڑ 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور بل، صدر مملکت آصف زرداری کو ارسال، اجلاس میں دانش اسکول بل، گھریلو تشدد بل اور ہیومن رائٹس کمیشن بل منظور کیے گئے تھے، صدر زرداری کی منظوری کے بعد تینوں بل قانون بن جائیں گے۔ بھارت امریکی معاشی پابندیوں کے سامنے مکمل سرنگوں، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ٹیرف پابندیوں کے بعد بھارت کی جانب سے روسی تیل خریداری میں کمی کی تصدیق کر دی۔ افغان طالبان رجیم میں افغانستان کا اقتصادی مستقبل تاریک ہو گیا، طالبان رجیم میں سرمایہ کاری کے لیے ضروری فریم ورک تک موجود نہیں، سابق افغان وزیر خزانہ انوار الحق احدی نے پول کھول دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں سانحہ ہندواڑہ کو 35 سال مکمل، 25 جنوری 1990 کو بھارتی قابض فورسز نے پرامن طور پر اپنے حقوق مانگنے والے کشمیریوں کو گولیوں سے بھون ڈالا، کم از کم 21 بے گناہ کشمیری شہید اور 75 سے زائد زخمی ہوئے، قتل و غارت پر وادی کو سوگ منانے کی بھی اجازت نہیں ملی۔ میانمار کے وزیر خارجہ 4 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تھانسو کے دورے کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران موبائل فونز کی درآمدات میں 32.82% اضافہ، 270 ارب 86 کروڑ کے موبائل فونز درآمد کیے گئے۔
जुलाई تا दिसंबर 2025 के दौरान सरकारी बिजली तकसीम कार कंपनियों के मजमूई नुकसानात 207 अरब रुपए रिकॉर्ड। डिस्कोस की नाअहली की मद में 108 अरब और बिजली की तरसील और तकसीम के नुकसानात 99 अरब रुपए रहे। मंडी बहाउद्दीन में साबिक रुकने सूबाई असम्बली और ताजिर का मुबैना अगवा। शहर में 25 रोज़ के दौरान अगवा के 27 मुकदमात दर्ज किए गए। दस्का के करीब तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। लाहौर में PIA बोर्ड पर गुब्बारों में हवा भरने वाली टंकी फट गई। खातून जान बहक और 10 साला बच्ची जख्मी हो गए। FBI कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स यूरोप की जानिब से आंखें दिखाए जाने पर अमरीकी सदर पूरे ग्रीनलैंड की मिल्कियत के मिशन से पीछे हटने लगे। जजीरे पर जहां जहां अमरीकी अड्डे हैं वहां की खुद मुख्तारी लेंगे, जो चाहिए सब हासिल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में आइस फोर्स के हाथों एक और शहरी की हलाकत पर हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिनीसोटा के मेयर और गवर्नर पर लोगों को बगावत पर भड़काने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। दुश्मन ने मुहिम जुई की तो उसे पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के नायब कमांडर का इंतबाह। दुश्मन 12 रोज़ा जंग में शिकस्त की हजीमत मिटाने के बहाने ढूंढ रहा है। अहमद वाहिदी की गुफ्तगू। रूस का बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन पर हमला। ड्रोन तैयार करने वाले यूनिट और यूक्रेनी फौज को तवानाई फराहम करने वाली तनसीबात को निशाना बनाया गया। मजीद इलाके भी कब्जे में लेने का दावा। 136 मकामात पर रूसी हमले नाकाम बनाए। यूक्रेनी हुक्काम का मौक़िफ़। और अमरीकी क्लाइंबर एलेक्स होनल्ड ने ताइपे की 101 मंजिला बुलंद तरीन इमारत बगैर हिफाजती इक़दामात सर कर ली। किसी मदद के बगैर ताइपे 101 को सर करने वाले पहले इंसान बन गए। DI खान में खुदकुश हमला करने वाला अफगान दहशतगर्द निकला। शनाख्त 21 साल अब्दुर्रहमान के नाम से हो गई। अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के भतीजे की शादी में खुदकुश हमला किया गया था। 5 अफराद शहीद हुए थे। सानह गुल प्लाजा में जान से जाने वालों की शनाख्त के बाद नमाज जनाजा की अदायगी। कराची में एक ही खानदान के 6 में से 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा। सखर के रिहायशी की भी आबाई इलाके में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुल प्लाजा की तीसरी मंजिल से मजीद एक शख्स की बाकियात मलबे से निकाल ली गईं। जान से जाने वालों की तादाद 72 होगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान बरकरार। उस्मान तारिक, सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेलेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी भी फाइनल स्क्वाड में शामिल। हारिस रऊफ वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी ड्रॉप। T20 कप्तान सलमान अली आगा ने हर वर्ल्ड कप चैलेंजिंग करार दे दिया। किसी भी मरहले पर रिलैक्स नहीं हो सकते। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तभी जीतेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से टेलीफोनिक राब्ता। मुश्तरका मफादात के फ़रोग़। इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए राब्तों और ताउन की अहमियत पर जोर। इसहाक डार और कतरी वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ का भी राब्ता। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। हुकूमत ने वादी तीरा को फ़ौजी अहकामात पर खाली कराने की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के लिए करार दे दिए। वज़ीर दाखिला से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी का याओ शेरिन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और खिदमात पर खराज तहसीन। दहशतगर्दों को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। कलअदम TTP दहशतगर्दों की सपोर्ट करने वालों का खात्मा होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की चिन्याट में गुफ्तगू। लाहौर के निजी होटल में गुज़िश्ता रोज़ की आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। होटल मालिक समेत 6 अफराद को नामजद किया गया। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। महकमा मौसमियात की आज से मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें और शदीद बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे।
زیارت میں پارہ -12، قلات میں -11، کوئٹہ میں -5، چمن اور یوب میں -4 تک گر گیا۔ کراچی میں یکبستہ ہواؤں نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، شہری ٹھٹر کر رہ گئے، درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ، سردی کی شدت 4 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی گئی۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے نظام زندگی درہم برہم، 20 کروڑ 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور بل، صدر مملکت آصف زرداری کو ارسال، اجلاس میں دانش اسکول بل، گھریلو تشدد بل اور ہیومن رائٹس کمیشن بل منظور کیے گئے تھے۔ صدر زرداری کی منظوری کے بعد تینوں بل قانون بن جائیں گے۔ بھارت امریکی معاشی پابندیوں کے سامنے مکمل سرنگوں، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ٹیرف پابندیوں کے بعد بھارت کی جانب سے روسی تیل خریداری میں کمی کی تصدیق کر دی۔ افغان طالبان رجیم میں افغانستان کا اقتصادی مستقبل تاریک ہو گیا، طالبان رجیم میں سرمایہ کاری کے لیے ضروری فریم ورک تک موجود نہیں، سابق افغان وزیر خزانہ انوار الحق احدی نے پول کھول دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں سانحہ ہندواڑہ کو 35 سال مکمل، 25 جنوری 1990 کو بھارتی قابض فورسز نے پرامن طور پر اپنے حقوق مانگنے والے کشمیریوں کو گولیوں سے بھون ڈالا، کم از کم 21 بے گناہ کشمیری شہید اور 75 سے زائد زخمی ہوئے، قتل و غارت پر وادی کو سوگ منانے کی بھی اجازت نہیں ملی۔ میانمار کے وزیر خارجہ 4 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تھانسو کے دورے کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران موبائل فونز کی درآمدات میں 32.82% اضافہ، 270 ارب 86 کروڑ کے موبائل فونز درآمد کیے گئے۔ جولائی تا دسمبر 2025 کے دوران سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے مجموعی نقصانات 207 ارب روپے ریکارڈ، ڈسکوز کی نااہلی کی مد میں 108 ارب اور بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نقصانات 99 ارب روپے رہے۔ منڈی بہاؤالدین میں سابق رکن صوبائی اسمبلی اور تاجر کا مبینہ اغوا، شہر میں 25 روز کے دوران اغوا کے 27 مقدمات درج کیے گئے۔ ڈسکہ کے قریب تیز رفتار کار کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ لاہور میں PIA بورڈ پر غباروں میں ہوا بھرنے والی ٹنکی پھٹ گئی، خاتون جاں بحق اور 10 سالہ بچی زخمی ہو گئے۔ FBI کلیکٹریٹ آف کسٹمز یورپ کی جانب سے آنکھیں دکھائے جانے پر امریکی صدر پورے گرین لینڈ کی ملکیت کے مشن سے پیچھے ہٹنے لگے، جزیرے پر جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں وہاں کی خود مختاری لیں گے، جو چاہیے سب حاصل کریں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں آئس فورس کے ہاتھوں ایک اور شہری کی ہلاکت پر ہنگامے پھوٹ پڑے، مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منیسوٹا کے میئر اور گورنر پر لوگوں کو بغاوت پر بھڑکانے کا الزام عائد کر دیا۔ دشمن نے مہم جوئی کی تو اسے پچھتانے پر مجبور کر دیں گے، ایرانی پاسداران انقلاب کے نائب کمانڈر کا انتباہ، دشمن 12 روزہ جنگ میں شکست کی ہزیمت مٹانے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، احمد واحدی کی گفتگو۔ روس کا بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے یوکرین پر حملہ، ڈرون تیار کرنے والے یونٹ اور یوکرینی فوج کو توانائی فراہم کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، مزید علاقے بھی قبضے میں لینے کا دعویٰ، 136 مقامات پر روسی حملے ناکام بنائے، یوکرینی حکام کا موقف۔ اور امریکی کلائمبر ایلیکس ہونلڈ نے تائپے کی 101 منزلہ بلند ترین عمارت بغیر حفاظتی اقدامات سر کر لی، کسی مدد کے بغیر تائپے 101 کو سر کرنے والے پہلے انسان بن گئے۔